24واں پارہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 49 10واں رکوع ہے۔ 10ویں رکوع کی آخری 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، فی النار، جو آگ میں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں کو، ادعوا ربکم، پکارو تم اپنے رب کو، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب سے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے دن لیڈر اپنی عوام اور اسی طریق سے پیر اور مرید، لیڈر اور عوام کا آپس میں مکالمہ جہنم کے اندر کا ذکر کیا۔ دونوں جب جہنم میں پڑے ہوں گے تو جو کمزور لوگ ہوں گے، جو جن کی پیروی کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم سے تم لوگ جہنم کا تھوڑا سا عذاب ہم سے دور کر دو۔ دیکھو دنیا میں ہم تمہاری بات مانتے رہے، تم جو کچھ کہتے رہے ہم نے لبیک کہا، آج ہم سے تھوڑا سا جہنم کا عذاب تم ہٹا دو۔ یہ لوگ کہیں گے دیکھ نہیں رہے، جہاں تم پڑے ہو وہاں ہم بھی ہیں۔ وہ لوگ بڑا افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں ان لوگوں کی بات کیوں مانی۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب ایسے گمراہ بڑے لیڈر جو ہوں گے، یہ لوگوں کو جب گمراہ کریں گے، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے سے مایوس ہو جائیں گے۔ عوام اپنے لیڈروں سے جب مایوس ہو جائے گی کہ یہ تو اب جہنم میں ہمیں بچا نہیں سکتے، پھر یہ کیا کریں گے؟ کمزور لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، یہ جہنم پہ مامور جو اللہ کے فرشتے ہیں، جنہیں خزنۃ جہنم یعنی جہنم کی حفاظت کرتے ہیں جو فرشتے، ان کو جہنم کا دروغہ بھی کہا جاتا ہے فرشتوں کو، اور جہنم کا محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ پھر لوگ جہنم کے ان محافظ فرشتوں کی طرف رجوع کریں گے، کہیں گے اے فرشتوں، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو نا کہ ہم سے ایک دن کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے نکال دو، ایک دن کوئی ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اتنا سخت نہ ہو، جہنم کا عذاب ذرا ہم سے ہلکا ہو جائے، ایک دن تو ہم مصیبت سے بچ سکیں، اور اس سے پہلے خود بھی یہ جہنم کے اندر جو گمراہ عوام ہوگی یہ خود بھی دعا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک یہ چیختے اور پکارتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کا عذاب ہلکا کر دے۔ 1000 سال کے بعد رب فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر یہاں پڑے رہو اور مجھ سے آج بات نہ کرو۔ یہ رب ان کو 1000 سال بعد جہنمی لوگوں کو جواب دیں گے، اور جب خود مانگنے سے ناکام ہوں گے، رب کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔ اب یہ دروغہ جہنم کی طرف آئیں گے کہ تم کچھ سفارش کرو ہماری، تم اللہ کے سامنے کچھ کرو کہ اللہ ہمیں ایک دن کے عذاب سے ہلکا ہو جائے، ہم سے ایک دن کا عذاب۔ آگے سے فرشتے جواب دیں گے کیا تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا؟
تمہیں جہنم کے تذکرے کسی نے نہیں سنائے تھے؟ اس جہنم سے بچتے نہ تم؟ کیوں تمہیں کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ اللہ کے نبی کے وارث نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ اللہ تو ویسے کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالتے جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے۔ وہ اب ان سے بن کچھ نہیں پڑے گی۔ وہ کہیں گے، جہنمی لوگ کہیں گے آئے تو تھے، نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئے، سمجھانے والے لوگ بھی آئے، لیکن کیا کریں؟ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ غلطی ہماری اپنی ہے، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ تھے۔ اور فرشتے کہیں گے ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہم نے تمہارے لیے دعا کر کے اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کرنا، ہم تمہارے لیے کیوں دعا کریں؟ خود کرو کر سکتے ہو، ہم تو اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تمہاری۔ ہم جہنم پہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم یہاں کریں گے جو کام کرنا ہے، ہم تمہاری لیے بات اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ فرشتے بھی کر لیں تو دعا کا اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اب اسی عذاب کے اندر پڑے رہنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آیت مبارکہ میرے لیے آپ کے لیے بڑا سبق دے رہی ہے۔ اللہ نے آج زندگی بھی دی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، معذوری کا کوئی پتہ نہیں، بیماری کا کوئی پتہ نہیں، ایمان کے فتنوں کا کوئی پتہ نہیں کب لپٹ جائیں۔ اس لیے اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جہنم کی اس آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اول واہلے میں ہماری کمی کوتاہیاں بہت ہیں ربا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ معاف فرما کر اول واہلے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کی جائے، جہنم سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنی طرف سے کوشش کرے۔ جائے گا ہر انسان اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائے گا، اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، لیکن قانون ہے رب کا، اور اس لیے آدمی جو ہے کوشش ضرور کرے جہنم سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو انسان اپنی زندگی میں لائے، وگرنہ کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا۔ قرآن سچا ہے، اس لیے ان آیات سے انسان عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے دروغوں کو کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، یا دعا کرو اپنے رب سے تم ہمارے لیے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب سے۔ ہم ساری زندگی نکلنے کے لیے نہیں کہتے، خدا را اللہ سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، اولم تک تاتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسلکم، تمہارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ قالوا بلا، وہ جہنمی لوگ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، فادعوا، تم خود دعا کرو، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی دعا، الا فی ضلال، مگر خسارے کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 1000 سال تک یہ جہنمی لوگ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں جہنم کا عذاب ہلکا کر دے،
اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو، آج مجھ سے بات نہ کرنا۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی کہ دونوں جہانوں میں ایمان والوں کی مدد اور نصرت کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ دنیا میں بھی ایمان والے کی میں اللہ مدد کروں گا ہر مقام پہ، اور اس دن بھی میں اللہ مدد کروں گا جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس وقت بھی مدد کروں گا، مراد میدان محشر والا دن ہوگا۔ خود گواہی دینے والے اللہ کے پیغمبر بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، بندے کے ہاتھ پاؤں بھی اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن اے لوگو تم ایمان لاؤ، دنیا کے اندر بھی ایمان والوں کی مدد میں اللہ کروں گا، آخرت کے اندر بھی مدد میں اللہ کروں گا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لانا تمہارا کام، دنیا میں ہر جگہ بلند کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم پکے ایمان والے بن جاؤ، مدد کرنی میں اللہ کے کام ہے، ہر جگہ تمہیں غالب رکھوں گا۔ تو اس آیت میں بھی تسلی دی ایمان والوں کو، دنیا کے اندر بھی میں تمہاری مدد کروں گا، قیامت والے دن بھی میں اللہ مدد کروں گا تمہاری۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان لوگوں کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے برا گھر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ایسا دن ہوگا، ظالم لوگوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اللہ کے سامنے جتنے بھی عذر کریں گے اللہ فرمائیں گے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، میں اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، عقل تم نے دنیا کے کاموں میں استعمال کی، میرے دین میں عقل کو کیوں استعمال نہ کیا، اس لیے آج تمہاری کوئی بھی معذرت کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالم کو نفع نہیں دے گی ان کی معذرت کرنا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت برسے گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ اور گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، الکتاب، کتاب کا یعنی تورات کا، ہدیٰ وذکریٰ، ہدایت تھی یعنی تورات کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، وذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر صبر اور استقامت کی تلقین دی۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بھی دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کے احکامات پر عمل درآمد کا مکلف اللہ نے بنی اسرائیل کو بنایا، اور فرمایا کہ یہ تورات ایسی کتاب ہے ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور نصیحت کی بات ہے۔ اللہ کی جو بھی کتابیں ہیں وہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب ہیں، عقل والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ان کتابوں میں نصیحت بھی بہت بڑی ہے۔ اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ذکریٰ نصیحت بھی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اس کتاب پر ایمان لائے۔ عقل تو سب کی ہے، لیکن حقیقی عقل مند ایمان والا بندہ ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام اور ایمان والوں کو پھر تسلی دی، فرمایا آپ صبر کریں، اور اللہ کریم کا جو وعدہ ہے یہ سچا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق نبیوں کو اور ایمان والوں کو ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور اے میرا نبی، آپ واستغفر لذنبک، آپ اپنی لغزش کے لیے معافی مانگے اللہ سے۔ بظاہر خطاب تو نبی پاک کو ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اور یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لغزش کو اللہ نے گناہ سے تعبیر کیا، لذنبک۔ اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، اللہ کا ہر نبی ہر گناہ سے پاک ہے، صغیرہ اور کبیرہ ہر گناہ سے پاک ہیں، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ اجتہادی غلطی جسے کہتے ہیں، لغزش ہو سکتی ہے، لغزش اگرچہ گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ نے صوفیاء کی اصطلاح بھی سنی ہوگی کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائی سمجھی جاتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو آپ کا ایک دوست ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو آپ کا بہت ہی قریبی ہے، آپ ہر معاملہ اس کو پیش کرتے ہیں، دوسرا بھی دوست ہے، لیکن اس دوست سے غلطی ہو جائے تو آپ اتنا کچھ نہیں کہتے، لیکن جو آپ کا بالکل قریبی ہے کہتے ہیں یار وہ اس نے کیا تو کوئی بات نہیں، تو ایسا نہ کرتا۔ تو یہ جو ہے مقرب لوگوں کی، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں، حسنات الابرار، نیک لوگوں کی نیکیاں، یہ مقرب لوگوں کا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک ہیں ہر گناہ سے، تو یہاں پہ لغزش کا ذکر فرمایا کہ اگرچہ وہ ہو بھی جائے تو پھر بھی نبی آپ بخشش مانگیے۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، فاصبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ بخشش طلب کیجیے اپنی لغزش کے لیے۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ بالعشی والابکار، شام اور صبح کے وقت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق